بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواہ البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی سے بیوی، مال، اولاد اور پڑوسی کے متعلق احکامات کے پورا کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آدمی سے اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی آدمی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں، دیکھو آدمی کے حقوق یہی نہیں ہے کہ وہ صرف بیوی کو اچھا کھانا کھلائے، اچھا کپڑا پہنائے۔ اس کے ساتھ بیوی پر جو آدمی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اس کے دین کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داریاں تو آدمی روزانہ پوری کرتا ہے نا؟ اچھا کھانا کھلانا ہوا، وقت پر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوا، یہ تو کرتا ہے بحمدہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے آدمی کی کہ وہ اس کے دین کی فکر بھی کرے۔ اسی طرح کبھی کبھی مال کے سلسلے میں کوتاہیاں ہو جاتی ہے آدمی کی، یعنی مال ہے، کہاں خرچ کرنا معلوم نہیں، کر رہا ہے۔ بچے ہیں، ان کی پرورش کیسے کرنا معلوم نہیں، اس سلسلے میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہے۔ پڑوسی ہے، ان کے کیا حق ہے، اس کو ادا کرنا کیسے ہے، ان سے کیسے بات چیت کرنا، اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہیاں ہوتی ہے، یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا، یہ جو ہمارا صدقہ ہے، یہ ان کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے لئے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث میں تو اصل میں یہ باب دعوت و تبلیغ کا باب ہے، اس کے اندر ہم کو جو لینا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہمارا بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی ہمارے گناہوں کے لئے کیا بن جاتا ہے، ہماری کوتاہیوں کے لئے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سے کتنی بڑی بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا، وہ وہاں بھی پھنس گیا ہے، وہ یہاں بھی پھنس جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا آدمی کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا وکذا باہلہا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا اور حکم دیا جبرائیل کو کہ جبرائیل فلاں شہر والوں کو سمیٹ لو، ایک جگہ کر کے سمیٹ لو اور الٹ دو، مطلب پلٹا دو۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا: یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصیک طرفۃ عین۔ اے اللہ، اس بستی کے رہنے والوں میں، اس شہر کے رہنے والوں میں تیرا ایک فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ کیسے پلٹ سکتا ہوں اللہ میں اس بستی کو میں آئندہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کا بھی جواب سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعة قط۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا: تم اس شہر کو اس آدمی کے ساتھ شہر والوں پر الٹا کر دو۔
کیونکہ شہر والوں کو میری نافرمانی کرتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں بدلا۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن نے جو شرط رکھی ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ دونوں کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہے، وتواصوا بالحق، سامنے آنکھوں کے سامنے گناہ ہو اسے روکنا ضروری ہے۔ دیکھو انہیں بیچارہ کیا تھا، نیک تھا، فرما بردار تھا، لیکن اس کے سامنے گناہ ہو رہے تھے، اس کی کیا فرمایا؟ روکنے کے چھوڑو، روکنے کی بات نہیں بولے، غم ہوتا نا، غم، گناہ کو دیکھو غم تو ہونا، آنکھ سے آنسو آنا، بیزار تو ہونا۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، یہ جو لفظ ہے یہ گرفت کا سبب بنا اس میں۔ تو فرمایا کہ میری نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں بدلا۔ ہمارے بستی میں کتنے گناہ ہو رہے جی، گلیاں گلیاں میں برتھڈے منائے جا رہے ہیں، ایک پل کے لیے ہمارے چہرے پر اس کی اداسی نہیں آئی، کوئی جا کر روکنے کی ہمت نہیں کرتا۔ روکنا تو چھوڑو، اس گناہ کو معیوب سمجھنا تھا، بلکہ اس کے اندر ہم شرکت کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بے شک میرے اس بندے نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی، مگر اس کا جرم ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ ان گناہوں کو دیکھتا رہا۔ معلوم کیا ہوا؟ گناہ کو دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا گناہ کرنا، تو گناہوں سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو پہلے جو لفظ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے سامنے گناہ ہو رہا ہے، تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت دی ہے، جا کر روکو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اگر روک نہیں سکتے ہاتھ سے تو کس سے روکو؟ زبان سے بول کر تو روکو۔ زبان سے روک تو نہیں سکتے تو دل سے اس گناہ کو برا تو سمجھو۔ ہمیں برا سمجھتے بھی نہیں بلکہ ان محفلوں میں شریک ہو جاتے، تو یہی فرمایا۔ اسی لیے جس طرح گناہ کرنے پر وبال ہے، گناہ کے دیکھ کر خاموش رہنے پر بھی وبال ہے۔ تو یہ بات ہم کو اس حدیث سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اور اس کو نہ روکنا بھی یہ وبال بن سکتا ہے۔ پوری بستی پر عذاب آئے گا، ہم بھی اس میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ چھوٹی سی مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے۔ سمجھ لو ہمیں کسی کشتی پر کیا ہے؟ سوار ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اسی انداز میں سمجھایا ہے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہم کسی کشتی میں سوار ہیں سمندر میں، ٹھیک ہے، اوپر نیچے ہے لوگ، اب نیچے والوں کو پانی پینے کدھر آنا پڑے گا؟ اوپر والے مالے میں آنا پڑے گا۔ نیچے والے لوگ یہ سوچے کیا پانی پینے وہاں جاتا لے، آج کشتی سوراخ کریں گے تو انہوں سوراخ کرتے ٹائم ہمیں دیکھ لے کرے تو کیا ہوتا؟ ہمارا حالت ہے یہ کرتے کہ نہیں لے، ہارڈ ہو جاتے کہ نہیں لے، ایسا بول کو ہمیں دینا کاٹ رہے ہیں، گناہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، لیکن روکنے کی دھیری نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کمزور ہے نہیں۔ اور ایمان کا ادنا درجہ کیا بولے حدیث میں؟ کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھنا، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا 70 درجہ ہے۔ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا، انہیں بھی منڈے کر سمجھ، انہیں بھی کیا ہے؟ گناہ، اس کو بھی گناہ پسند ہے، مطلب گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بھی گناہ کے راضی ہونے پر دلیل بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث پاک کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بستی میں کہیں گناہ ہو یا کہیں بھی ہماری نگاہوں کے سامنے گناہ ہو، گناہ سے اللہ ہمیں روکنے کی، گناہ کو روکنے کی اللہ توفیق دے، یا کم از کم گناہ کو گناہ سمجھنے کی بھی جو اللہ توفیق دے۔